اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ اسے سماعت کر رہے۔ آج کی گفتگو شہنشاہ نقشبندیوں کے امام طریقت والحجہ ذوالجناحین حضرت سید محمد بن محمد البخاری المعروف بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ منازل و مقامات طے کرتے کرتے مائے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ کی صفت 2 مرتبہ مجھ پہ ظاہر ہوئی۔ نزدیک تھا کہ جو آواز ان سے نکلی ہے وہ آواز مجھ سے بھی نکل جاتی۔ تو بخارا کے اندر ایک سولی تھی جہاں بندوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، تو میں جب وہ کیفیت طاری ہوتی تو میں وہاں چلا جاتا اور نفس سے کہتا، سن یہ سزا ملے گی اگر تو نے وہی بول دیا جو حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بولا، تو پھر نفس پہ ذرا قابو ہو جاتا، تو یوں میں اس منزل سے آگے گزر گیا۔ تو اس کے اندر تعریفی جملہ بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہے، اس لیے میں نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع کیا۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن گفتگو بڑھانے سے پہلے نام کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اولیاء کرام جو ہیں وہ مریدین کے عطا کردہ نام یا اپنی تبلیغ اور جو ان کی صفت تھی اس کی وجہ سے وہ جو نام ملا انہیں، اس سے وہ مشہور ہوئے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد ہے، والد گرامی کا نام بھی محمد ہے، اور دادا کا نام سید جلال الدین، اور یہ بہاؤالدین نقشبند سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، آل رسول ہیں۔ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ فیملی ٹری جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو یہ بات نشین رکھی، اس لیے میں سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہوں۔ جب یہ سمجھ لیا تو بہاؤالدین نقشبند جو ہے وہ کیسے پڑ گیا نام، نقشبند کیسے پڑا؟ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ آپ کو نقشبند کیوں کہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتلائی جاتی ہے کہ خواجہ محمد بابا سماسی یا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے سید امیر کلاب سے فرمایا تھا، نقش بہاؤالدین را بربند، بہاؤالدین کا نقش باندھو، تو کہنے لگے نقش بند مشہور ہو گیا۔ دوسری ریزن یہ بتائے گی کہ آپ کی روحانی پاور اتنی تھی کہ بہت جلد جب توجہ کرتے اپنے مرید کے اوپر تو عالم باطن کا نقش جو ہے وہ دل کے اوپر باندھ دیتے تھے، ان سے اللہ جو ہے وہ لکھا جاتا، وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا۔ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ دل پہ باندھ دیتے تھے۔ اور چوتھی وجہ جس کو زیادہ تر لوگوں نے مانا اور کہا، باقی سب تو تجیحات ہیں، تیسری جو اصل وجہ جو بیان کی جاتی وہ یہ ہے کہ ازبکستان کے اندر آج بھی آپ جائیں، بخارا کیپٹل ہے ازبکستان کا، ازبکستان یہ رشیا کی اسٹیٹ کے اندر آتا ہے، تو وہاں کے لوگ اور ارد گرد کے جتنے یہ ستان ہیں، افغانستان، ازبکستان، ایران، یہ سارے جو ہے ستان جتنے ہیں، یہاں قلیم جو ہے نا وہ بڑے مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ قلیم بناتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، بچیاں بھی بناتی ہیں، سب لوگ جو ہے مل کے بناتے ہیں، تو ان قلیم کے اوپر جو ہے وہ نقش باندھے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، پتے ڈالے جاتے ہیں، کچھ جو ہے جانوروں کی تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے مریدین جو تھے نا وہ، اور کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ قلیم جو ہے یہ بنایا کرتے تھے، ان کے اوپر نقش باندھ دیتے تھے، تو اس لیے ان کو کہا گیا نقش باندھ۔ God knows better، جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کے والد سید محمد بن جلال الدین، ولادت کب ہوئی دور کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ محرم الحرام 25 فیبروری 718 ہجری 1319 عیسوی، آپ 718 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وصال مبارک آپ کا 791 ہجری میں ہے، تو کل آپ نے 73 سال 73 ایئرس، کل آپ نے 73 سال جو ہے وہ زمین کے اوپر گزارے،
اور آپ جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس کا نام قصر عارفہ ہے. پہلے ہندوان ہوتا تھا تو ان کی ولادت کی وجہ سے قصر عارفہ اس کا نام پڑا. یہ قصر عارفہ جو ہے یہ بخارا کے قریب ہے. اور اب تو خیر کتنے ریڈیس جو مائل 2 مائل 3 کتنا سارا علاقہ بخارا کے اندر اب آ گیا. پہلے یہ گاؤں تھا تو اب بخارا کے اندر یہ شامل ہو گیا اور بخارا جو ہے وہ ازبکستان کا کیپٹل دارالحکومت بن گیا. ابتدائی حالات جو ہیں محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ بھی تکوینی اولیاء میں شامل ہوتے ہیں. تکوینی اولیاء کہ جو پیدائشی طور پر بنی کہ ان کی ولادت سے قبل جو ہے وہ ان کے بارے میں بتلا دیا گیا, یہ تکوینی ہوئی. اور پیدائشی طور پر ہی ان سے کرامات کا جو ہے وہ ظہور ہونے لگ گیا. یہ تکوینی اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی سبب تو بنتے ہیں, کچھ باتیں تو ملتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی, ایک جگہ میں نے ڈبل ایم پڑھا ہے سماسی, ایک جگہ صرف ایک ایم ہے سماسی, یہ بھی گاؤں کا نام ہے. اس گاؤں کے نام کی وجہ سے ان کا نام پڑے. اپنے مرید اور خلیفہ سید امیر کلال ان کا وصال جو ہے وہ 772 ہے ہجری ہے. امیر سید, یہ سید زادے ہیں, صحیح نسب سید ہیں. امیر کلال, کلال کہتے ہیں کمہار کو, جو برتن بناتا ہے اسے کلال کہتے ہیں. اور چونکہ یہ برتن بنانے کا کام کرتے تھے اس لیے نام کے ساتھ کلال جو ہے وہ پڑ گیا. لیکن انہوں نے اپنا نام چینج نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا, یہ میں نے سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے نا پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے میں نے سنا تھا. اپنی تقریر میں وہ یہ فرمان لگے کیا لگے, سو دیکھا ذاتیں جو ہوتی ہیں وہ پیشوں کے حساب سے نہیں بنتی. اور یہ سید ہیں لیکن آپ نام کے ساتھ کلال لکھوا رہے ہیں اور کلال کمہار کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ مائع مہین سے ہی پیدا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے اپنی فیملی کا تکبر کر رہا ہو, ایک تو ہوتا ہے کہ انفارمیشن, ایک ہوتا ہے تکبر کر رہا ہو, تو اسے بتلاؤ کہ پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ تمام انسانوں کا پروسیس ایک ہی ہے. اگر پروسیس میں فرق ہے تو تکبر کرو, اگر پروسیس میں فرق نہیں ہے تو پھر انسان, قرآن مجید کے اندر کیا ٹھہرایا گیا کہ وہی افضل ہوگا جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں گی. جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں وہ افضل ہے, اور جس کے اندر خوبیاں کم ہیں وہ افضل ہرگز نہیں ہو سکتا. پدرم سلطان بود میرے ابا جی بادشاہ تھے, بھائی تم کیا ہو. تو سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے خواجہ محمد تشریف لایا کرتے تھے بابا. وہ جب تشریف لاتے تو قصر عارفہ کے قریب سے گزرتے تو فرماتے یہاں سے ایک مرد کی خوشبو آتی. تو آپ جانتے ہیں اولیاء کلام مرد کسے کہتے ہیں. ہم اپنی زبان کے اندر مرد کہتے ہیں, مین کو مرد کہتے ہیں, یہ مرد ہے یہ عورت ہے. لیکن صوفیاء کرام جب کسی کو مرد کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی کامل صوفی ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزرتی ہے اور وہ ایک انقلاب برپا کرتا ہے, اسے وہ مرد کہتے ہیں یہاں سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے. تو جب بھی کبھی وہ اپنے خلیفہ سے ملنے کے لیے آتے تو یہی فرماتے. اور پھر واپس ایک دن جب ملنے کے لیے تشریف لائے تو فرمانے لگے, سید امیر کلال سے کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سے, کیا لگے یار آج اس مرد کی آج خوشبو تیز ہو گئی ہے, آج خوشبو تیز ہو گئی ہے, لگتا ہے کہ وہ مرد پیدا ہو چکا ہے. تو اس دن حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا ہوئے 3 دن ہو چکے تھے. دیکھا آپ نے ولیوں کی ناک کا عالم کیا ہے. کیا لگتا ہے کہ تو جب بھی کبھی سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بزرگ تشریف لاتے تو ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آ جاتے برکت حاصل کرنے کے لیے, دم کرانے کے لیے, دعا کروانے کے لیے قریب آ جاتے کہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ کے پیر صاحب تشریف لائے. تو سید جلال الدین جو دادا ہیں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دن کے ہیں اٹھائے ہوئے ان کی بارگاہ میں لیں گے. مشہور تو آگے تھے کہ حضور اس کے لیے دعا کیجیے. تو بابا خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیکھا, فرمانے لگے دعا بھی کر دی اور ہم نے اس بچے کو اپنی فرزندی میں لے لیا, ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا بیٹا ہے. یہ جملہ فرمایا, یہ ہمارا بیٹا ہے. اور سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا, دیکھو اس کی خاص طریقے سے تربیت کرنی ہے اور یہ بچہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں, اس کی تربیت تو نے کرنی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر غلبہ طاری رہتا تھا, استغراقی کیفیت طاری رہتی. تو جو سالک ہوتا ہے نا تربیت اسی کے ذمہ لگائی جاتی ہے. سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جو ہے وہ سلوک والی تھی, سالک تھے. سالک جو ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے. تو بابا سماسی جو ہے وہ استغراقی کیفیت میں طاری رہتے. سم ٹائم آپ کے ذمہ باغ
باغ میں جو درخت ہوتے ہیں ان کی شاخوں کو برابر کرنا، کاٹ چھانٹ کرنا، کبھی زیادہ کاٹ دیتے، کھڑے رہتے، کبھی استغنا کی کیفیت طاری رہتی. تو آپ نے ان کے ذمہ لگایا. 37 سال خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے 37 سال خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ کے دیکھے، اور 54 سال جو ہیں وہ اپنے پیر سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے زندگی کے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ولی کامل ہو اور شیخ الحدیث نہ ہو اور شیخ القرآن نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے. ہمارا جو بھی ولی ہے، فراڈیوں سے تو ہماری گفتگو نہیں ہے، جو بھی ولی کامل ہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، یعنی حدیث کا علم، قرآن کا علم. اور پھر وہ جو کسی سلسلے کا اگر بانی بنا ہے تو وہ اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن، حدیث، مروجہ علوم جتنے ہیں وہ آپ نے پڑھے. پڑھنے کے بعد اور اسی دوران آپ بزرگان دین سے بھی علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، ان سے بھی تصوف کا علم لیتے رہے. ایک مرتبہ یہ ابتدائی کچھ دن ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک چہرہ دکھائی دیا، اور چہرہ بہت واضح چہرہ. اس چہرے کو جب دیکھا تو بڑا شوق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا. صبح اٹھ کر اپنی دادی اماں سے خواب بیان کرتے ہیں، دادی اماں میں نے ایک بڑا خوبصورت حسین چہرہ دیکھا ہے. تو دادی اماں نے بتایا، بیٹے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک ترک شیخ بزرگ سے فیض حاصل کرو. کہنے لگے اچھا. پھر اپنے مشغول ہو گئے. خاص طور پر آپ کے اوپر آپ کے دادا کی نظر آئی، سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس بچے کی، اپنے پوتے کی تربیت کا بڑا خیال کر رکھتے، اس وقت کیا پڑھنا ہے، کس بزرگ سے ملاقات کروانی ہے، کس کی صحبت میں بچے کو بٹھانا ہے. دادا خاص طور پہ نظر رکھتے، اب کہاں جاؤ، کہاں بیٹھو. دادا کی خاص نظر رہتی ان کے اوپر. تو ابتدائی علوم جو ہیں وہ پڑھ چکے کافی. 20 سال تک تو آپ نے تقریباً سب پڑھ لیا تھا، لیکن اسی دوران جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو چند بیان کرتا جاتا ہوں. ایک دن بخارا کے بازار سے گزر رہے، خواب کو دیکھے ہوئے کچھ ایسا ہو گیا، لیکن تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ بزرگ کا چہرہ جو ہے مجھے نظر آئے. ایک دن بخارا سے گزرتے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں، آگے سے جو بزرگ تشریف لا رہے تھے مریدین کے ساتھ. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک آدمی نارمل حالت سے دوسری حالت میں ہو، یعنی ایک آدمی اکیلا نہیں، کچھ اس کے ساتھ ایک دم نظر اٹھتی ہے. آپ کی یوں نظر اٹھی، دیکھا تو پہچان لیا کہ خواب میں دکھنے والے تو یہی ہیں، یہی چہرہ تھا. پوچھتے ہیں کون ہے یہ صاحب، ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام خلیل ہے. ان کا نام خلیل ہے، اور بڑے مشاہیر میں سے ہیں ترک کے. کہنے لگے اچھا. پوچھا تو وہ انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، آگے چل پڑے. یہ ان کے پیچھے جگہ کو جا کے دیکھ لیا کہ رہتے کہاں ہیں. تو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پھر دوسرے دن نذرانہ لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچے. ان کی صحبت میں جب بیٹھے انہوں نے توجہ فرمائی اور اپنے پاس بٹھا لیا. پاس جب بٹھایا، یہ اب خواب کو بیان کرنے لگے کہ میں نے آپ کے بارے میں اتنا کہا ہی کہ وہ خود شروع ہو گیا. ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمارے بارے میں خواب دیکھا. ابھی انہوں نے شروع کیا ہی ہے بتانا تو وہ پہلے فرمانے لگے ہم جانتے ہیں آپ نے خواب دیکھا، آپ ہمارے پاس ہو. دادا کی اجازت سے آپ اب سلطان خلیل، بعد میں سلطان کے نام سے مشہور ہو گئے، ان کی بارگاہ میں 6 سال گزار دیے. اس ترک بزرگ کی محفل میں 6 سال گزار دیے. اور ان کے پاس بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات، ادب، لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے سیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے. تو خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا خاص قرب عطا کیا. 6 سال گزرنے کے بعد سلطان خلیل ان کو ماوراء النہر کا بادشاہ جو ہے وہ چن لیا گیا. تب اس لیے ان کے نام کے ساتھ سلطان بھی لگتا ہے. تو آپ کی بادشاہت کے جو 6 سال ہیں وہ بھی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ گزارے. تو 2 طرح کی تربیت مل گئی، نارمل، بادشاہت، دونوں. اور اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ماوراء النہر یہ جو سلطان ہیں، سلطان خلیل، اگر یہ ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں
تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی عام خاندان نہیں ہے، ورنہ کسی عام نارمل آدمی کو اپنے قرب اتنا نہیں دیا جاتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھے خاندان اور بڑھیا خاندان کے. 6 سال آپ نے بادشاہت کے گزارے، تو ٹوٹل 12 سال سلطان خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے گزارے اور بہت کچھ حاصل کیا. 12 سال جب ہو چکے، اب ایک اور منزل آنا تھی. سلطان خلیل کی سلطنت جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. ایک عجیب جھٹکا تھا، دنیا سے ٹوٹلی طور پر کنارہ کش ہو گئے سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. واپس آ گئے، خود کو بند کر لیا، مراقبہ، مسجد، عبادت، اور یہی بس سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھتے. درباروں پہ چلے جاتے، دربار پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، درباروں پہ جاتے، اور یوں فیل ہوتا کہ درباروں کے اوپر جو دیے چل رہے ہیں، دیوں کی روشنی جو ہے وہ بالکل مدھم ہے. یوں محسوس ہوتا. ایک دربار پہ پہنچے آپ، ایک دربار پہ جب پہنچے، وہاں بیٹھے، تو وہاں کا جو دیا تھا، دیا جو جل رہا تھا، اس کی لائٹ زیادہ تھی ذرا. اب وہاں بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی ہیں ایک دم سے آپ کے اوپر ایک غیبی حالت جو ہے وہ طاری. یوں دیکھتے ہیں کہ دیوار شک ہوئی اور دیوار میں سے ایک بہت بڑا تخت جو ہے وہ نکلا، اور اس کے اوپر کون براجمان ہے؟ خواجہ عبدالخالق حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ غین ہے، غین، حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حجدوان جو ہے یہ بخارا سے 6 مائل دور گاؤں ہے حجدوان، اس کی وجہ سے حجدوانی مشہور. وہ تخت پہ جلوہ فرما ہے، اور ان کے ساتھ جو مریدین ہیں، ان مریدین میں خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ بھی. تو ان کو تو پہچانتے تھے یہ. تو یہ جو خواجہ عبدالخالق حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ امام مالک کی نسل سے ہیں، امام مالک کی اولاد سے، اور ان کی والدہ یہ سلطان روم کی نسل سے. یہ جب آئے، انہوں نے خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ جوان جس نے ٹوپی دی ہے آپ کو. میں نے عرض کی، ان کو تو جانتا ہوں، ٹوپی کا معلوم نہیں ہے. خواجہ عبدالخالق حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ ان کی طرف، ان کو تو میں جانتا ہوں لیکن ٹوپی کا معاملہ مجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا وہ تمہارے گھر پہ ہے، اور آپ کو یہ کرامت دی گئی ہے کہ آئی ہوئی مصیبت آپ کی برکت سے دفع ہو جاتی. یہ خواجہ عبدالخالق حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت سارے فیض لیے آپ نے. اب یہاں سے تربیت شروع ہو گئی آپ کی. تو آپ مرید تو سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن آپ کا روحانی فیض سارا ویسی سلسلے سے ہی ہے. ویسی سلسلہ مینز یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. جب کوئی آدمی اپنے پیر کو دیکھتا نہیں ہے لیکن ایسے کو پیر تسلیم کر لیتا ہے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور ان سے پھر فیض لیتا ہے، تو کہتے ہیں ویسی سلسلہ ہے. کیونکہ حضرت ویسے غنی کرانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فیض ایسے ہی تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری زندگی تو پائی ہے، ظاہری طور پر دیکھا نہیں ہے، صرف اپنی والدہ کی وجہ سے. لیکن فیض اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال ہیں آپ کو معلوم تھا؟ سفید کتنے بال ہیں؟ یا سر میں کتنے سفید بال ہیں آپ کو معلوم تھا؟ یعنی قرب کتنا اور فیض کتنا. اللہ اکبر. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے دعا کروانا اپنی امت کے لیے، اتنا فیض ہے. تو خواجہ عبدالخالق حجدوانی رحمۃ اللہ علیہ فیض سارا تربیت جو ہے وہ زیادہ تر انہی سے ہے. لیکن خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا فرزند بنایا سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. 18 سال عمر ہوئی تو آپ کے دادا نے سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس بھیجا. ابتدا میں بھی تھا، اور جب 18 سال کی عمر ہو گئی تو پھر دوبارہ بھیجا، جاؤ اب ان کے پاس پھر جاؤ، تمہاری اب میں چاہتا ہوں کہ شادی کر دو. ان سے جا کے دعا لے کر آپ. اب پھر یہاں پھر تربیت ہوتی ہے. جب آپ بابا کے پاس پہنچتے ہیں، شام کے وقت آپ پہنچے، تو عبادت ریاضت تو چل رہی ہے، گھر کا پورا گھرانہ ہی ایسا ہے. آپ نے عبادت شروع کر دی، نوافل پڑھتے رہے. تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نماز ادا کی. تہجد کی نماز ادا کی تو دعا مانگتے. اب یہاں بابا دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے. دعا مانگتے ہوئے اس محبت اور ذوق میں دعا یوں مانگے،
یا اللہ مجھے مصیبت برداشت کرنے اور آپ کی محبت کی سعادت نصیب فرما دے. یہ دعا مانگی انہوں نے. خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کے وقت فرمایا بیٹا دعا اس طرح نہیں مانگتے کہ مجھے مصیبت برداشت کرنے کی طاقت ہے, یہ دعا نہیں مانگتے. تو کہا کیسے مانگتے ہیں بابا؟ کہا بیٹے دعا یوں مانگتے ہیں یا الہی مجھے اپنی مرضی پر چلا, مرضی کے مطابق چلا. اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ بندے پہ مصیبت نہ آئے, اور اگر اپنی حکمت سے اللہ اپنے بندے پہ مصیبت نازل فرماتا ہے تو اللہ خود ہی برداشت کرنے کی تو قوت بھی عطا فرما دیتا ہے اور حکمت بھی بتلاتا ہے. اور خود دعا میں اپنے لیے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیے, کبھی بھی دعا کے اندر آپ اپنے لیے کوئی مشکل چیز نہ مانگو کہ جیسے کسی نے دعا مانگی کہ مجھے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سزا دے دے آخرت میں نہ دے. نہ, ایسا نہیں مانگو. ہم اس کی سزا کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دعا میں ہمیشہ عافیت مانگو, خیر و عافیت, خیر و عافیت. اور عدل بھی نہ مانگو, کوئی احسان, اے اللہ احسان دے, اپنا احسان کر, اپنا فضل کر, اپنی رحمت نازل فرما. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, اس سے ذرا سمجھ آ جائے گی. ایک دفعہ ایک بزرگ ایک جیل میں گئے تو وہاں انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا کہ یہ بندہ تو بے گناہ ہے, بندہ بے گناہ ہے اور ولی کامل ہے, یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگے یار تم نے کیا جرم کیا, تم جیل میں کس لیے آئے ہو؟ تو معلوم ہے وہ کیا کہنا, جرم تو وہ نہیں کیا. تو کیا کیوں آئے پھر؟ یا پولیس پکڑ کے لے آئی؟ ایسے تو پولیس نہیں پکڑ کے لاتی, کیا ہوا؟ خود ہی بتانا. کہنے لگے ایک دن بیٹھا ہوا تھا, بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ تعالیٰ روز کی 2 روٹی مفت دے دیا کر. بھائی اتنا ہی کہا تھا تو پولیس پکڑ کے لے آئی. کہنے لگے اوہو بس اب تو یہاں بیٹھا ہوا روٹی مفت کی تجھے میرے یہ دعا قبول ہوگی. تو مانگنا یا اللہ جو بھی چیز مانگو کو یا اللہ خیر و عافیت والی چیز دے, خیر و عافیت والی. تو یہی وہ دعا ہے کہ دعا کے اندر مصیبت کو طلب نہیں کرنا. دسترخوان بچھا, کھانا لگایا گیا, کھانا کھایا, کہتے چل بیٹا اٹھ چلتے, اور روٹی اٹھائی دسترخوان سے اور کہا یہ رکھ لو پاس. وہ سوچنے لگے سالن ہے نہیں, روٹی صرف دے دی, تو کہا کہ روٹی دی, روٹی رکھ لی. لیکن وہ لوگ ہوتے تھے وہ سوال نہیں کرتے تھے, ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڑوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر کوئی حکمت ضرور ہوگی. وہ بڑوں کو بڑا سمجھتے تھے. آج کل کے لوگوں کو سمجھایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے اور ان کو ریزن کی سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھتے کہ اگلا بندہ غلط کہہ رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اور یہی پیری مریدی میں ہوتا ہے کہ مرید سوال نہیں کرتا, اسے معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہوگا, خواہ مجھے سمجھ نہیں آیا. روٹی جو ہے اٹھا لی, روٹی رکھ لی, فرمایا چلو اب چلتے ہیں. جا رہے ہیں قصر عارفان کی طرف چلنا ہے, امیر کلال سے ملنا ہے, وہاں پہنچنا ہے. رستے میں ایک جگہ پھر اترے, ایک عقید احمد آیا, آ کے ملا, بڑی محبت سے ملا, لیکن وہ پریشان ہے. فرمان لگے تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور بالائی تو ہے, یہ دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے جس کو ملائی کہتے ہیں, بالائی تو ہے حضور, یعنی کریم جو ہے وہ تو ہے, روٹی نہیں ہے. آپ نے فرمایا, سید بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے بچے وہ نکال روٹی, دیکھا کام آئی نا, تو اس وقت کے لیے تمہیں روٹی دی تھی, مجھے معلوم تھا کہ جہاں ہم اتریں گے اس کے پاس بلائی ہے, روٹی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ شان. اس کے بعد اب وہاں پہنچے. بابا کی زندگی کے آخری 37 سال انہوں نے دیکھے, اور ان کے جانے کے بعد سید جلال الدین رحمۃ اللہ سمرقند لے گئے, وہاں بزرگان دین سے ملاقات کی. پھر بخارا میں سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کرا دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی بھی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی. سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی تربیت حاصل کی سید بہاؤالدین نقشبند, اور انہی کے ذمہ تو لگا کر لیے تھے کہ تم بہاؤالدین کی تربیت کرنا. اب خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ عبد الخالق غجدوانی سے فیض جو ہے وہ لے رہے. جب بابا سماسی ایٹ اے ٹائم بیک وقت ہر ایک کی آرزو ہے کہ فیض جو ہے وہ دیا جائے. کیوں؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا, اس کی تربیت کرنی ہے, ہر ایک کو آرڈر ہے, سروں طرف سے ان کی تربیت کی جا رہی, فیض دیا جا رہا ہے. اور عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ غیب سے ان کی تربیت کر رہے ہیں, اور زیادہ تر فیض روحانی انہی سے دیا آپ نے. ایک دن آپ کی طرف سے آرڈر آتا ہے عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے, غیب سے, جاؤ اس صحرا میں جاؤ, 3 دن روزہ رکھنا, چوتھے دن پہاڑ کے دامن میں ایک آدمی ملے گا, وہ تمہاری طرف آگے بڑھے گا, تمہیں کہے گا کہ میں تیرا قرض دینا چاہتا ہوں, توجہ مت دینا. اور نشانی اس کی یہ ہے کہ گھوڑے پہ ہوگا, گھوڑے پہ زین نہیں ہوگی. اس کی بات سننا, یہ ایک امتحان ہے, جاؤ. تو یہ صحرا میں کیوں بھیجا؟
وہ بندے سے ملاقات کیوں کروائے؟ بندے کی جانب متوجہ نہ ہونا، کیونکہ تنہائی کے اندر کوئی بندہ ملتا ہے تو آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے، صحرا میں رہنا خوف ہے، تو خوف کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ اس چیز سے گزر گئے تو اب کہا صحرا میں رہو، اور تمہارے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں مراقبہ کرو، خوف نکل جائے من سے۔ اس کے بعد پھر آرڈر دیا گیا، اب تمہاری دوسری ڈیوٹی لگتی، یہ سب تربیت خواجہ عبد الخالق کشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جتنے بھی آپ کے شہر گاؤں کے، آپ دور بہت کم جاتے ہیں، شہر کے جتنے لوگ ہیں، بوڑھے، کمزور، ضعیف، بچے، سب کی مدد کرو، جو بیمار ہے تیمارداری کرو، جس کا سامان جو نہیں اٹھا سکتا سامان اٹھا کے لے کے جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہیں اولیاء کرام۔ اب ان کی تربیت مسلسل ہو رہی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں کا سامان اٹھاتے، بیمار ہوتا تیمارداری کرتے، کسی کے پاس دوائی نہیں ہوتی دوائی پہنچاتے وہاں، زخمی ہوتا اس کی مدد کرتے۔ پھر آرڈر آیا اب جانوروں کی جا کے خدمت کرو، جس جانور کو تم دیکھو زخمی ہے، بھوکا ہے، جاؤ۔ اب جانوروں کی خدمت تمہارے ذمہ لگا دی گئی۔ تو خواجہ عبد الخالق کشدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہ دوسرا ایک اور سبق شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے کوئی جانور پیاسا ہوتا اسے پانی پلاتے، کوئی جانور زخمی ہے اور وہ قبضے میں نہیں آ رہا تو آپ اس کے پاؤں کے پیچھے پیچھے نشانوں پہ چلتے جاتے، اور جہاں جنگل میں جا کے اس کو تلاش کر لیتے، وہ بیچارہ زخمی ہو کے گرا پڑا ہے تو جا کے اس کی مرہم پٹی کرتے، اس کے زخموں علاج کرتے اس کا۔ اللہ اکبر جل شان۔ اسی طریقے سے پھر ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو آپ نے پانی پلایا، اس کتے نے اس انداز سے جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا کہ جیسے پروردگار عالم سے ان کے لیے دعا کر رہا، تو فرمان لگے اس کے بعد واقعی میرے بہت سارے مناظر جو ہیں وہ بلند ہوئے۔ اللہ اکبر جل شان۔ اس کے بعد پھر آرڈر آیا، سنتے جائیے، ان کی سٹوری سنانے کا مطلب صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے، اس کہانی کے اندر سے بہت سے اسباق لینا ہے۔ پھر آرڈر آ گیا آپ کا، یہ تربیت ہے۔ اب تم نے اماطۃ الاذى، اب طریق، راستے میں سے تم نے تکلیف دہ چیزیں اٹھانی، وہ چیزیں کہ جن چیزوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ چیزیں تم نے ہٹانی۔ اب آپ رستے میں جاتے کہ جس سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی رستے سے ہٹاتے، جس سے طبیعت کو تکلیف پہنچتی ہے وہ گند بھی رستے سے ہٹاتے۔ اللہ اکبر جل شان۔ دیکھ رہے ہیں آپ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا سفر جو ہے یہ تقریباً 7 سال کا یہ دورانیہ ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ پھر آپ ایک دن سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، بارگاہ میں پہنچے، پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے، پاؤں زخمی ہے، کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے، یہ صحرا اور یہ سارا سفر جنگلوں کا کاٹ کر پہنچے واپس۔ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ہی نہیں فرمائی، وہیں چھوڑ دیا، توجہ نہیں کی۔ آپ کا ایک دفعہ من چاہا کہ یار اتنی بے رخی، میں اٹھ جاؤں، لیکن پیر کے دروازے کے اوپر ہی سر رکھ کے لیٹ گئے۔ تہجد کے وقت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، بہاؤالدین نقشبند کو دیکھا کہ وہی ہے، اٹھایا، اٹھا کے اپنے کمرے میں لے گئے، خود اپنے ہاتھوں سے سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کانٹے نکالے۔ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کانٹے نکالے اور تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر توجہ فرمانے لگے۔ تو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو جتنے بھی نقشبندی ہیں جو صدیقیہ کہلاتے ہیں، وہ پہلے ذکر جہر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ذکر جری کرتے تھے وہ، لیکن بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نقشبندیوں نے جہری ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیا، پھر دل کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو آپ کی محفل میں بیٹھ کے تربیت، اور ایک دن پھر سارے لوگوں کو مجمع تھا، سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا سب کے سامنے، دیکھو بابا جو میری ذمہ داری لگا گئے تھے، جو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی اور جو کچھ سکھانے کو کہا تھا، اے بہاؤالدین نقشبند میں نے تجھے سب کچھ سکھا دیا، اب تیری مرضی ہے، جہاں چاہو وہاں جاؤ، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، جہاں چاہو وہاں جاؤ۔ بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کو جب یہ اجازت مل گئی، اس کے بعد آپ نے قسم شیخ کے پاس وقت گزارا، 3 ماہ آپ تقریباً ان کے پاس رہے، عارف کرانی کے پاس 7 ماہ تقریباً جو ہے وہ آپ رہے، وہاں ذکر خفی کی آپ نے ریاضت جو ہے وہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی احترام نہ کرے تو ولی اللہ بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور احترام کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھنا، یہ نشانی ضرور دیکھا کرنا کہ اس شخص کے اندر احترام ہے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں احترام، اللہ اکبر جل شانہ، احترام اتنا کہتے ہیں کہ میں سیر کرتے کرتے مقامات با یزید بستامی سے بھی گزر گیا، شیخ شبلی کے مقامات سے بھی گزر گیا،
شیخ جنید بغدادی کے مقامات سے بھی گزر گیا، ابن منصور حلاج کے مقامات سے بھی میں گزر گیا، حسین ابن منصور حلاج کے مقامات سے بھی گزر گیا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسی بارگاہ میں پہنچا کہ اس جیسی کوئی بڑی بارگاہ نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. تو فوراً میں نے اپنا سر نیاز جو ہے وہ جھکا دیا. اللہ اکبر. کہ اس بارگاہ میں نے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی مضبوط حلقہ، اور مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، صحابہ کرام کی آثار کی پیروی کرنا ہے. اس طریقے پر عمل قلیل سے بھی بہت سی فتوحات ہوتی ہیں. بات آپ نے سنی کہ یعنی وہ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں بہت ہی نقشبند. ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے آثار کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا ہے صحابہ کرام کی بات مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جب اپنا لیا جائے بندے کو کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے فتوحات جو ہیں یعنی مراتب اسے بہت زیادہ مل جاتے ہیں. یہ ہے یہ اولیاء کرام ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے وہ کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصوف ہوتا کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جس نے منہ پھیر لیا اس کے دین میں پھر خطرہ ہے. تو نبی سے جب تک جڑا رہے گا اس کا دین جو ہے وہ سلامت رہے گا. آپ فرماتے ہیں کہ طریقت نام ہے ادب کا. ادب کس کا؟ سب سے پہلے ادب اللہ کا، پھر ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ادب اپنے شیخ کا. تو اس دور کے اندر اب یہ نہ کو آج کے شیخ کو دیکھ کے نہیں، وہ جو مشائخ ہوتے تھے اللہ اکبر جل شانہ، وہ صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوتے تھے. ان جملوں کو یہاں مت لاؤ ان کے اوپر اگر کسی کو دیکھ لو جی یہ شیخ ہے. تو ادب تین کا، اللہ کا ادب، رسول کا ادب اور اپنے شیخ کا ادب. نماز میں خشوع و خضوع کس طرح ملتا ہے؟ کیا کوئی ولی بغیر نماز کے بن جاتا ہے؟ نہیں، نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. نماز ہر ایک پہ لازم ہے. وہ کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور کہتا جی کہ نماز میں یہاں نہیں پڑھتا، کہاں پڑھتے جی؟ مکے مدینے میں. اچھا تو پھر روٹی یہاں کیوں کھا رہے ہیں؟ روٹی بھی مکے مدینے میں جا کے کھاؤ. روٹیاں ہماری کھاتے ہیں اور نماز مکے مدینے میں جا کے پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ نماز نہیں پڑھا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، نماز نہیں پڑھا تو ولایت کے مراتب پہ کیسے جائے؟ بخارا کے علماء نے بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کس طرح مل سکتا؟ پتہ چلا کہ یہ پرانا سلسلہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی کے دھیان خیال جو ہے آدمی کا ادھر ادھر چلا جاتا ہے. فرمان لگے کہ یکسوئی خشوع و خضوع کس طرح ہوگا؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فرمان لگے حلال کھانے سے. اگر تم حلال کھاؤ گے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو. اور فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو کہ جب کہو اللہ اکبر تو ذہن میں، خیال میں، باڈی میں، دل میں، ہر جگہ یہ چیز پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ اس کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں ہے. یہ ہے نماز. اور فرماتے ہیں کہ اس صفت کا کمال صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا. اللہ اکبر. یہ کمال ان کے اندر. اور خوراک کا سلسلہ دیکھیے، ولی بننے کے لیے خوراک کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ کھا کیا رہے ہو اور کہاں سے آ رہا ہے. ان دو چیزوں پہ دھیان. تو خوراک کا یہ مسئلہ تھا. سید بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کلیم بنانا، کھیتی باڑی کرنا، خود اپنے ہاتھ سے بیج بوتے، فصل کٹتی، خود پکاتے اور آگے جو ہے وہ تقسیم کرتے. ارد گرد کے صوفیہ کرام جو ہے جب کبھی موج میں ہوتے تھے کہتے چلو بہاؤ الدین نقشبند کے خانقاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے حلال کھانے کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بوتے تھے، کاٹتے تھے اور خانقاہ کے اندر ہی سب سلسلہ ہوتا تھا. تو اس سے بڑھ کر اور پکیزہ کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نیا لباس لیتے، کپڑے پہنتے، نیا لباس پہن کے خود نہیں پہنتے تھے، وہ نیا لباس پہلے کسی اور کو دے دیتے. جب وہ پہن لیتا، پرانا ہوتا تو کہتے کہ تم مجھے ادھار دے سکتے ہو، یہ پھر خود پہنتے. یہ کفیات ہے، ہر ایک کا ایک اپنا وجدان ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور جب آپ تبلیغ کرتے تو دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آتے، امراء بھی ہوتے، حکومت کے بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے، مریدین بھی. اللہ اکبر جل شان. اور آپ کی تبلیغ کا انداز، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، مروج علوم پڑھے ہیں، قرآن حدیث سب آتا ہے آپ کو. تبلیغ کرتے ہوئے ایک مرتبہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تبلیغ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اور جو ان کا احسان کرے گا، پڑھے گا ان کو، وہ جنت میں جائے گا. تو کہنے لگے جانتے ہو کہ اللہ کے نام پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. تم صرف زبان سے ادا کرو؟ نہیں،
جب تم اللہ کا نام لو تو تمہاری طاقت کے مطابق وہ صفت تمہارے اندر آنی چاہیے. جیسا کہ اگر تم نے یہ بولا ہے کہ رزاق اللہ رازق ہے، تو پھر اس کے بول دینے کے بعد اب تمہیں رزق کی طرف دھیان نہیں رہنا چاہیے، اس کی پریشانی نہیں رہنی چاہیے. اور جب تم نے یہ بول دیا کہ المتکبر، اب ملکیت، کبریائی، ہر شے جو ہے وہ صرف اللہ کی تمہارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. تو جب تم نام بولو تو اب جب تم بولو گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھو کہ کس طرح تم جنت میں جاتے ہو. بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. اور کسی نے سوال کیا بیچ میں سے، حضور 99 تو ہوتے ہی 1 کم 100 ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ 99 اللہ کے نام ہیں 1 کم 100؟ بات تو ہے کہ یعنی 99 کہتے ہی 1 کم 100 کو ہیں، تو پھر حضور نے کیوں کہا کہ 99 اللہ کے نام ہیں 1 کم 100؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ عربیوں کی ریاضی میں کوئی توجہ نہیں تھی، اس کے اندر اتنی ان کو مہارت نہیں تھی. اور یہ بات بالکل سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل پرفیکٹ ہے. 1970 تک کا تو مجھے بھی پتا ہے. ابھی میں جب اپنی مسجد میں بیان کر رہا تھا تو کہنے لگے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ کانٹریکٹ جاتے تھے، ریاضی کا ان کو کوئی اتنا آتا نہیں تھا، اب ذرا کچھ تھوڑا سا سیکھنے لگے ہیں. تو 1970 تک ریاضی، عربیوں کو ریاضی کا سعودی عرب والوں کو کوئی اتنا خاص پتہ نہیں تھا، اب وہ کچھ سیکھنے لگے اس کے بارے میں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے لیے اور وضاحت کے لیے کہا کہ 99 یعنی 1 کم 100 جو ہے. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ استقامت کے اوپر زیادہ، جتنا کوئی ولی بڑھتا جائے گا وہ استقامت کی طرف بڑھتا جائے گا، پھر کرامت کو چھوڑتا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی جب اس پر مصیبت آئے گی تو اب وہ مصیبت کو توڑنے کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامت کا ظہور نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں استقامت. اب یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دیا تو ذرا کسی نے کوئی گالی دی تو بندہ مار دیا، ذرا بھوک لگی تو روٹی منگوا لی آپ سے، ذرا کوئی سردی لگی تو کپڑے منگوا دی. نہیں، ایسا نہیں وہ کر. وہ استقامت بڑھتی جاتی ہے اس کی. وہ پھر کرامت کا اگر ظہور کرتا ہے تو تبلیغ کے لیے یا سمجھانے کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پھر نہیں. استقامت، اس کی مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر، مولا علی شیر خدا جنگوں کے اندر. آپ فرماتے ہیں استقامت کا طالب بن، کرامت کا طالب نہ بن، کیونکہ تیرا رب استقامت طلب کرتا ہے اور تیرا نفس کرامت طلب کرتا ہے. ولی اللہ باغ میں داخل ہو، پتا پتا کر کے ولی اللہ آ گیا، ولی اللہ آ گیا، ولی اللہ آ گیا، پھر بھی دھیان مت دے، کیونکہ یہ چیز بھی تیرے لیے حجاب بن جائے گی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ جملے ہیں جو آج کے پیروں کو زبانی یاد کرنے ہیں. اللہ نے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا فرمایا. کیا اس سے یہ درجہ کم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا؟ اب جو بھی ترجمہ کریں، لیکن ظاہر تو یہی کہا گیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں، سب کلیئر. یہ جملہ کہہ دینا خدا کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے. خاص کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے کہ آپ کے صدقے سے امت کے گناہ معاف کر دیے، لیکن یہ بڑی بات ہے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ کو معلوم ہے، تمام بندوں کے سردار ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ پر قرآن اتارا گیا، آپ کو معلوم ہے، کعبہ کو حسین دیجیے، آپ کو معلوم ہے، انعطینا کل کوثر، آپ کو معلوم ہے. پھر بھی کہتے ہیں، پھر بھی کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے شدیقہ سے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر. سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حج کیے. ایک حج تو جوانی میں کیا، تقریباً 30 سال کی عمر کے قریب. دوسرا حج جو ہے وہ آپ نے، اور جب پہلا حج کرنے کے لیے آپ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ مینا میں ہوتے ہو نا، 10ویں ذی الحجہ آتی ہے تو لوگ قربانیاں دیتے ہیں. تو آپ نے بکرا قربان کرنے کا، اے لوگو آج ہم نے اپنا بیٹا بھی رب کے نام میں قربان کر دیا. اور جب واپس آ کر پتہ کیا تو عین 10 ذی الحجہ کی کو ہی آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو. دوسری مرتبہ آپ نے جو حج کیا خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا. آپ کا طریقہ، ایک چیز جو ان کے اندر میں پاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ صحبت اختیار کرو، صحبت شیخ. یہ جو تم خلوتوں میں بیٹھتے ہو، جو تم گوشہ نشینی کرتے ہو، اسے شہرت ہوتی ہے، اور جو شہرت ہے وہ حجاب ہوتی ہے، وہ فتنہ ہے. اس لیے شیخ کے ساتھ بیٹھو، جمعیت صحبت، عام بیٹھو، سامنے پیر کے بیٹھو. اور توحید کا سبق دیتے ہو کہتے ہیں سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم پڑھتے ہو، سمجھتے ہو میننگ کیا ہے؟ لا الہ جب پڑھتے ہو تو اپنے وجود کی نفی ہو جاتی. لا الہ وجود کی نفی ہوگی، الا اللہ تو اس کا مطلب یہ تھا بس اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، سب چیزوں کی نفی کر دی. اور جب محمد رسول اللہ تم پڑھتے ہو تو مطلب ہے
کہ ہم نے خود کو حضور کا تابع فرمان بنا لیا. یہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ. آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے. امیر تیمور لنگ کا نام تو جانتے ہوں گے آپ. تیمور جو ہے یہ 17 سال چھوٹا آپ سے. جب اس نے یہ سارے علاقے فتح کر لیے تو اہل بیت کی بڑی عزت کرتا تھا امیر تیمور. سید زادے کا پتہ چلتا تھا بہت عزت کرتا تھا. آپ کے پاس آیا خانقاہ میں, آپ نے اس کو کالے رنگ کے قلین پر بیٹھا دیا, کہا بیٹھ ادھر. وہ کالے قلین پر بیٹھا, گفتگو شروع ہوئی. ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ شاید کسی استاد کے ساتھ مل کر انہوں نے سبق بھی لیا, ہم سبق بھی تھے, خیر گارڈ واز بیٹر. قلین پر جب بیٹھا تو گفتگو جب چلی تو حافظ شیرازی کا اس نے شعر پڑھا. امیر تیمور نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھا اور ترجمہ اس کا یہ تھا کہ اگر کسی کی قسمت کالے قلیم کی طرح ہو تو زمزم سے حتیٰ کہ آب کوثر سے بھی دھو دیا جائے تو وہ وائٹ نہیں ہوتی, یعنی خوش بختی میں چینج نہیں ہوتی. اگر کسی اس نے یہ جملہ پڑھا تو سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کالے دھاگے بھی سفید ہو جاتے ہیں. کوئی مرد بولے تو یوں ہاتھ مارا کالے قلیم پر جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قلیم کون سے کلر کی, یہ دھاگا ہی پکا کالا ہوتا ہے. تو یوں جب مارا ہاتھ تو جس قالین پر امیر تیمور بیٹھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا سفید ہو گیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی آپ تبلیغ کے لیے, تربیت کے لیے کرامت کا اظہار ضرور فرما دیں, اپنے مریدوں کو یہ بتانے کے لیے کہ پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ چیز واضح کرنا بہت ضروری ہوتی ہے استاد کے لیے. جب یہ تصور بیٹھ جاتا ہے اسٹوڈنٹ میں, مرید میں, کہ میرا پیر ساتھ ہے تو پھر تربیت, پھر وہ بڑی چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو پھر جب یہ تصور بیٹھتا ہے پیر ساتھ ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہو جاتا ہے حضور اور اللہ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ سٹیپ جو ہے انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے جب یہ راسخ ہو جاتا ہے. خیر آج کے دور کے لوگ اسے نہیں سمجھیں گے, اسے شرک کرا دیں گے. آپ کے ایک مرید تھے, قطب الدین ان کا نام تھا. ایک دن قطب الدین سے کہنے لگے قطب الدین جاؤ وہ کبوتر سارے جو ہے وہ پکڑ کے لاؤ اور ان کو ذبح کر کے لاؤ, ان کا گوشت جو ہے وہ پکانا ہے سالن, اس کے بعد غریب یہ جتنے خانقاہ کے لوگ ہیں یہ کھانا کھائیں گے. قطب الدین کبوتروں کو ذبح کر رہے ہیں کہ آج باورچی خانے میں خانقاہ میں پکے گا سالن, ذبح کرتے. ایک کبوتر ان کو بہت اچھا لگا, انہوں نے اس کو بیچ میں سے نکال کے رکھ لیا کہ میں اس کو کیوں ذبح کرنا, مجھے اچھا لگ رہا. اب جب سالن پک کر آ گیا تو سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتے تھے. بڑا اعزاز سمجھتے تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے. سب جو ہے مریدین بیٹھ گئے, اب آپ کھانا تقسیم کرنے لگے. سالن بھی رکھتے, روٹی بھی رکھتے, سالن بھی رکھتے, روٹی بھی رکھتے, سالن بھی رکھتے, روٹی بھی رکھتے. اور جب قطب الدین کی باری آئی آپ نے روٹی رکھ دی, سالن نہیں رکھا. تو انہوں نے یوں دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ یعنی سب کو سالن روٹی دیتے آ رہے ہو, مجھے سالن کیوں نہیں دیا. تو اب مرید کی تربیت کے لیے دیکھا, کیا لگے تم نے اپنے حصے کا سالن لے لیا, تم نے اپنے حصے کا کبوتر لے لیا, روٹی بچتی تھی وہ تمہیں میں نے دے دی. تو یعنی یہ واضح کرنا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پیر تم سے دور ہے. نہیں, پیر مریداں دے سر تے رہندے, پاویں جھوٹے ہوں یا سچے, یعنی مرید سچے ہوں یا جھوٹے ہوں, پیر تو بہرحال ان کا خیال رکھتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے تربیت کرنا تھی اور اس کی طرف آپ بہت دھیان دیتے تھے. سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ انتہائی برا لگتا تھا, اور غصہ ہے ہی بری چیز. جب کسی آدمی کے اوپر غصہ قبضہ کر لیتا ہے, کے قبضے میں آدمی آ جاتا ہے. یہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں, یہ جتنے قتل ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس پہ ہیں؟ غصے پہ. یہ گالیاں غصے کی وجہ, یہ ساری چیزیں. تو اس غصے کو ختم کرنے کے لیے سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا, یہ میں نے کمی ابھی تک میں نے نہیں پڑھا. سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جس نے غصے میں پکایا. ایون کہ اگر کسی آدمی نے چمچہ پکڑ کر یوں زور سے غصے میں مارا بھی ہے تو بھی آپ کھانا نہیں کھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کشف عطا فرمایا تھا سید بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کھانا جو ہے غصے کی حالت میں پکایا گیا. ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا اور آپ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کی حضور کیا غلطی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے جب یہ شخص یہ کھانا پکا رہا تھا تو وہ غصے کی حالت میں تھا, اس لیے یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. اب یہ تربیت بچوں کی, مریدوں کی تربیت, کہ اس طریقے سے وہ چھوڑ دیں گے کہ پیر تو کھانا ہی نہیں کھاتا. غصہ اتنی بری چیز ہے. فرمانے لگے غصہ جب ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. اسی لیے گھر کے اندر یہ یاد رکھیے, جب کبھی کھانا پکانے لگو اللہ اور قرآن کو پڑھتے ہوئے غصے میں پکاؤ گے, کھانے سے برکت ہی نکل جائے گی. اور جب کھانے سے برکت نکل گئی
تو پھر اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ جوا کتنی بری چیز ہے، قمار بازی، شرطیں لگانا، آپ اس کی تربیت کس طرح فرماتے ہیں؟ شیخ شادی، یہ بھی آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہیں، شیخ شادی کی کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے، وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے، حضور مجھے معاف کر دیجیے، فرمانے لگے فری میں معافی نہیں ہوگی، جاؤ کوئی نذرانہ لے کر آؤ۔ کہا حضور میں بیل لے کر آتا ہوں، تو میں بیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کھیتی باڑی میں کام آ جائے۔ فرمانے لگے بیل کی ضرورت نہیں ہے، اب ذرا جملہ سنیے گا، بیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو 48 دینار تو نے فلاں سوراخ میں چھپا کر رکھے ہیں اور نیچے سے دھواں چلنے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، اٹھنے کی وجہ سے وہ سوراخ کالا ہو گیا ہے، وہ 48 دینار لے کر آ۔ اللہ اکبر جل شانہ، وہ 48 دینار لے کر آ۔ حیران ہو گئے کہ پیر کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ فلاں سوراخ میں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے وہ کالی ہو چکی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ کالی دھوئیں کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ گئے 48 دینار لے کر آئے، آ کر پیر کی نظر کیا، حضور یہ آپ نے بیچ میں سے 47 رکھ لیے، ایک واپس کر دیا۔ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ نے 47 دینار رکھ لیے، ایک واپس کر دیا، اور فرمانے لگے جاؤ یہ 47 دینار 47 دینار کا جا کے بیل خریدو اور کھیتی باڑی کا سامان خریدو، اور اس سے جا کر کھیتی باڑی کرو، اور جو چیز تم کماتے ہو وہ پھر فقراء میں تقسیم کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ 1 دینار کا کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو مجمع کے اندر نہیں بتلایا تاکہ میرے مرید کی بے عزتی نہ ہو جائے، اور خود بھی نہیں رکھنا مال۔ تو کسی نے پوچھا یار یہ 1 دینار انہوں نے واپس کیوں کیا؟ کہنے لگا مجھے یاد آ گیا، اور میرے پیر کی نظر دیکھو کتنی ہے، کہ ایک وقت تھا کہ میں نے شرط لگائی کسی سے، اس شرط میں سے یہ میں 1 دینار جیتا تھا، اور تمہیں پتا ہے کہ شرط جائز نہیں ہے، تو یہ 1 دینار حرام کا تھا، میرے پیر نے بیچ میں سے نکال کے مجھے واپس کر دیا، اور وہ 47 دینار جو ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اولیاء کی گستاخی، اور یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی ولی شیخ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی ولی دوسرے ولی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، ان کے یہاں ادب ہوتا ہے، ہر ایک کا ادب کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا خواجہ میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب کر رہے ہیں، داتا صاحب کے دروازے سے گزرتے ہیں تو رک کے گئے 40، اور ادب۔ خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر آتے ہیں، ادب، ہر ایک جو آتا ہے دوسرے کا ادب کرتا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہے، یہ تصوف کے اندر ہے، ادب بہت ضروری ہوتا ہے۔ اولیاء کی گستاخی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے نیک روز، ایک دن آئے ملنے کے لیے، سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آئے، تو بڑے پریشان ہیں، غصے میں۔ کہا کیا ہوا، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہا حضور کیا بتاؤں آپ کو، ایک آدمی ہے حسین نامی میرے گاؤں میں، مجھے بھی برا کہتا رہتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن پیر صاحب جب وہ آپ کو برا کہتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، اور یہ اس کا 1 دن کا وتیرہ نہیں، اب تو میں تنگ آ گیا ہوں۔ کیا لگے اچھا جاؤ، فرمانے لگے ٹھیک ہے، دین و دنیا میں رسوا ہوگا، دنیا میں بھی اور یہاں بھی رسوا ہوگا، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا، چلے جاؤ۔ وہ نیک روز کہتا ہے کہ میں عصر کے وقت پیر سے مل کے اب میں چلا، شام کو میں تقریباً اپنے گاؤں میں پہنچ گیا، میں پہنچا ہوں تو حسین ادھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے، کھانا لا کے اس نے اپنے خادم کو دیا کہ لے تو کھا، خود وہ سامان کو سمیٹنے لگا تو اتنے میں ایک بھیڑیا نمودار ہوا، اس نے ایک دم حملہ کیا اس کے اوپر، یہ ناک اور ہونٹ اس نے نوچ لیے، ناک بھی کٹ گئی اور ہونٹ بھی کٹ گیا۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس کے چہرے پہ ناک نہ ہو اور ہونٹ نہ ہو کتنا بھیانک ہو جاتا ہے وہ، تو اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہو گیا۔ اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں؟ اس کی تفسیر صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ اس آدمی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، اس کا یہی ترجمہ، فقط آزمت بالحرب کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گولی مارے گا، اللہ تعالیٰ یا تلوار چلائے گا، مرنے سے پہلے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اپنے چہروں کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو پھر اولیاء کرام کی عزت اور تعظیم کرو۔ آپ کے ملفوظات بھی ہیں، بہت سی تعلیمات آپ نے دی، کیا خوبصورت کلام ہے، آپ جا کے پڑھ لیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان کا سارا بتلاؤں، چند باتیں بتلاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو اور پھر آپ ان کے بارے میں جانیں۔ ایک دفعہ حدیث بیان کرتے ہوئے اماطۃ الاذی عن الطریق بتاتے ہوئے کہنے لگے سنتے ہو، میں بتاؤں تمہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تکلیف دہ ہٹاؤ۔ یہ اماطۃ الاذی کیا ہے، تکلیف دہ چیز کون سی ہے؟ کہنے لگے ایگو، انا، یہ انا کو ہٹانا۔ تو کہا جی انا کو ہٹانا ہے تو یہ پھر ان طریق کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ طریق سے مراد اللہ کا راستہ ہے،
یعنی جب تم اللہ کے راستے پہ چل پڑو تو پھر انا بیچ میں نہیں ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اور یہی باجزید بسطامی رحمۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، اپنی انا ختم کرو اور ہماری طرف آؤ. آپ کا ٹائٹل جملہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں جو دوڑے اسے گیند مل جائے، مگر ملتی اسی کو ہے جو دوڑتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو دوڑے اسے گیند مل جائے، مگر ملتی اسی کو ہے جو دوڑتا ہے. آپ کی زیادہ تر روایات آپ کے مرید اور آپ کے داماد حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے روایات ہیں. اپنے ڈیٹیل کے ساتھ ان کے واقعات کو لکھا ہے. علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر، اور آپ اپنے حجرے میں رہیں گے. آپ اپنے حجرے میں ہی ہمہ وقت رہتے، جہاں آپ کا مزار ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، اور یہی آپ کا یہ باغ سارا، یہ جگہ سب آپ کی تھی. اسے آپ غور سے ملاحظہ کیجیے، کچھ ان کے بارے میں جان لیجیے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی شبیہ ہے. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شخص نے جو ہے وہ ہاتھ سے بنائی ہوگی. یہ جو ہے یہ جگہ آپ جس طرح نشان دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اپنا کمرہ تھا، اور یہیں جو ہے حجرہ بنایا گیا. یہ آپ کا روزہ مبارک ہے. یہ اسے واکنگ ٹری جو ہے وہ بولا جاتا ہے. یہ اسٹک ہوتی تھی، بعد میں یہ درخت بن گیا. یہ ہاتھا یہاں لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں. آئیے اب ڈیٹیل سے ذرا دیکھیے. یہ پورا کمپلیکس ہے. یہ کمپلیکس یہ آپ کی اپنی جگہ تھی، یہاں باغ تھا آپ کا. اس میں اپنی ظاہری زندگی کے اندر آپ نے یہاں مسجد بنائی، خانقاہ بھی یہی تھی، مدرسہ بھی یہی تھا، آپ کا حجرہ مبارک بھی جو ہے وہ یہی تھا. بعد میں مرور زمانہ وقت گزرتے گزرتے یہاں جو ہے اب یہ آثار قدیمہ کا بھی مرکز ہے، لوگ آتے ہیں، اور روحانیت کا بھی یہاں مرکز ہے. یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں. اب یہ ازبکستان جو ہے، یہ بخارا اس کے کیپٹل ہے ازبکستان کا. اب یقیناً یہاں بریلوی تو نہیں آئے ہوں گے نا، یہ تو ہم سے بھی پہلے کے ہیں، بریلویوں سے بھی پہلے کے ہیں، اللہ حضرت کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں یہ لوگ. تو یہاں آ کر جو ہے یہ سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ پورا جو ہے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اپنا، ان کی اپنی ہی زمین تھی. سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہی زمین تھی، یہیں وہ رہتے تھے. تو آپ نے نصیحت یہ فرمائی تھی اور وصیت یہ فرمائی تھی کہ میرے حجرے کے اندر ہی میری جو ہے وہ قبر، یہ ان کا حجرہ تھا، یہ کمرہ تھا. دیکھ رہے پورا ہاتھ تھا، بالکل ذرا ڈفرینٹ سا نظر آ رہا ہے نا، بہت بڑا نظر آ رہا ہے. تو یہیں آپ کو جو ہے وہ روزہ آپ کا بنا دیا گیا. یہ بنچ جو ہے اس کے سامنے ایک مردوں کے لیے ہے، ایک عورتوں کے لیے. یہ مرد حضرات جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے یہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. زیادہ تر باہر کے لوگ جو ہے نا وہ فاتحہ کے مینز فاتحہ لیتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ قل واللہ بھی تین مرتبہ پڑھ دیتے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ فاتحہ ہے، اسے یہ پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ایصال کر دے. ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب تو دیتا ہی ہے نا، تو ثواب جو ہے یہ آپ کسی کو بھی اپنا دے سکتے ہیں. قطع نظر کہ وہ زندہ ہے، قطع نظر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ثواب آپ اسے دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے. یہ انہوں نے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لی، اب یہ چلے گئے. تو عورتیں اس سائڈ پر، مرد جو ہے وہ اس سائڈ کے اوپر بنچ کے اوپر بیٹھ کر فاتحہ جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ پھر ہدیہ بھی دیتے ہیں. ظاہر ہے اس نذرانے کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم چلتا رہتا ہے. یہ دیکھیے ساتھ ہی ڈونیشن باکس ہے، اس ڈونیشن باکس کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنی طرف سے جو بھی ہدیہ تھا وہ ڈالا. یہ پھر زیارت کیجیے ایک مرتبہ. بس سیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیواریں کھڑی کر دی گئی پورے کمرے کو جو ہے، میں یہ سب میرے خیال کے مطابق. اور یہ جو ہے اس پہ پورا ان کا نام، ان کی تاریخ وفات، آگے ان کا شجرہ، کافی ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام یہ بھی کچھ لکھے. اور لوگ جو ہے نا وہ ظاہر متبرک چیز ہے، جب نام لکھے ہوتے ہیں تو اس میں برکت آ جاتی ہے تو اسے چومتے ہیں. ایک خاص بات جو میں نے یہاں جو ہے یہ دیکھی آپ، یہ درخت ہے، اسے واکنگ ٹری کہتے ہیں. اصل میں یہ کیا تھا کہ جب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام نے ان کو ایک سوٹی دی تھی، سٹک جسے کہتے ہیں. آپ جب واپس تشریف لائے بخارا تو آپ نے وہ سوٹی کو یہاں گاڑ دیا. آپ کی ہاتھ کی برکت سے وہ سوٹی ہری بھری درخت بن گئی. درخت جب وہ بنی تو آپ اس کے نیچے بیٹھ کے ذکر بھی کرتے تھے، تو پورا درخت بن گئی ہے. تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ درخت جو ہے وہ گر گیا اور چرا اس طرح سے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں پرلی سائڈ پہ جا کے تو وہاں آپ کو اللہ کا نام جو ہے وہ اس کے اوپر نظر آئے گا. اب لوگ جو ہیں وہ اسے ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں. شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ سے کہ یاسین پڑھو، اور جانے سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں بتلائیں گے، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم تمہیں بتلائیں گے کہ مرتے کیسے. تو شیخ علاء الدین سے یہ کہا اپنے داماد سے تم یاسین پڑھو. سورہ یاسین جب پڑھی جانے لگی، آدھی سورہ یاسین پڑھی گئی، کمرہ روشن ہو گیا، تجلیات کا ظہور ہونے لگا. آپ نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھایا، آدھی یاسین ہوئی.
آپ نے ہاتھ اٹھایا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر ایک دم سے آپ نے ہاتھ اپنے یوں جب چہرے پر پھیرا اور اسی وقت جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر گئی، آپ نے روح کو جو ہے وہ خیرات کر دیا۔ تو 791 ہجری سوموار 3 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا۔ تو اگر کبھی ازبکستان میں جانا ہو تو ضرور زیارت کیا کریں۔ اور ازبکستان کے دارالحکومت بخارا میں جو ہے وہ آپ کا روزہ ہے۔ میں نے تو ایک دفعہ فاتحہ پڑھ دی ہے اور آپ لوگوں کے لیے آپ بھی ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائٹل جملہ سماعت کر لیجئے، یہ ضروری نہیں جو دوڑے اسے گیند اسے بال مل جائے، مگر ملتی اسی کو ہے جو دوڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔